ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی تاریخ 22 جمادی الاول 1441 ہجری مطابق 17 جنوری سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے دعاؤں کا اثر. دعاؤں کا اثر اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور بھلائی اور اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پچھلے خطبہ جمعہ میں اس تعلق سے میں نے نبیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور میں نے چند نبیوں کی دعاؤں کی باتیں بتائی تھی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اور کس طرح سے ان کو ان کی اپنی مطلوبہ اور ان کی مانگی ہوئی چیزوں کو اللہ نے کس طرح انہیں نوازا اور کس طرح انہیں دیا. اس مختصر سے وقت میں میں چند نبیوں کی دعاؤں کا حوالہ دوں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دعاؤں میں کبھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے. دعا ایک انمول خزانہ ہے. دعا تمام بندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. دعا تمام عبادتوں کا مخ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے لیے ہی اس دنیا میں پیدا فرمایا. دعاؤں کے اندر جو قوت اور طاقت ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں وہ طاقت اور قوت موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو تاریکیوں میں روشنی عطا کرنے والا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے. جب ساری امیدوں کی شمعیں بجھ جایا کرتی ہیں، اس وقت دمکتا ہوا چمکتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس کی رحمتیں شمع نہیں بلکہ سورج بن کر کے سامنے آتی ہیں. جب بندے کی آس ہر طرف سے ٹوٹ جاتی ہے، قنوطیت کا شکار ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ آواز دیتا ہے: لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے حبیب، میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، گنہگار ہو چکے ہیں، خطاکار ہو چکے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. وہ اللہ ہے جو دلوں کی دھڑکنوں کو سننے والا، جاننے والا ہے. دعاؤں کے اثرات کے بارے میں پورا قرآن بھرا پڑا ہے. احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں ہیں. اور دعاؤں کے تعلق سے یہ بات بھی آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ آپ کے لیے
جس میں خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، جب وہ مانگتے ہو تو وہی دیتا ہے۔ دوسری چیز جس میں تمہارے لیے نقصان ہے، جس میں تمہارے لیے تکلیف ہے، جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اللہ وہ تمہیں نہیں عطا فرماتا، چھپا لیتا ہے، بلکہ اس کے بدلے جو وہ بہتر سمجھتا ہے وہ تمہیں دے دیتا ہے۔ یا نہیں بھی دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعائیں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، بندے کے جب نام اعمال تلیں گے، ترازو پر، میزان پر کھڑا ہوگا اور اس کے نام اعمال زندگی بھر کے ترازو میں رکھے جائیں گے، نیکیوں کی کمی ہوگی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گھبراہٹ، کپکپاہٹ، لرزاہٹ کہ اب تو جہنم ہی مقدر ہے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اس کی کچھ امانتیں ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، ان امانتوں کو باہر نکالا جائے، ان امانتوں کو ترازو کے، نیکیوں کے ترازو کے پلڑے پہ رکھا جائے گا۔ اچانک گناہوں کا پلڑا اڑ جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بندہ اللہ سے عرض کرے گا، میرے بارے الہ، یہ تو میرے سامنے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، یہ کیا رکھ دیا تم نے کہ اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا، میرے بندے، دنیا میں تو مجھے پکارتا تھا، تو مجھے آواز دیتا تھا، تو مجھ سے مانگتا تھا، تو مجھ سے دعائیں کرتا تھا، میں نے تیری دعائیں نہیں سنی۔ یہ وہی دعائیں ہیں جو میں نے امانت کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، آج یہی دعائیں ہیں جو تیری نیکیوں میں کام آ رہی ہیں۔ اللہ حکم دے گا، جاؤ اسے جنت میں ڈال۔ تو جو دعا نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو اللہ سے نہیں روتے، جو اللہ سے نہیں گر گراتے، جو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے، جو اللہ تعالیٰ سے لجوء، اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، جو غیروں کی پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب جہنم دے گا۔ اللہ ان سے ناراض ہوگا، وہ جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے۔ لیکن جو عجز اور انکساری سے اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور جس میں خیر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے، نہیں دیتا تو اس کے بدلے دوسرا دیتا ہے، یا تمہاری کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، تمہاری آنے والی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں بیکار جاتی ہیں، نہ۔ اجمل امر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ ہر حال میں چت بھی اس کی ہوتی ہے، پٹ بھی اس کی ہوتی ہے، ہر حال میں وہ خیر ہی خیر ہے، مانگے ملے تو ٹھیک، وہ بھی اللہ کا کرم ہے، نہ ملے تو بھی اللہ کا کرم ہے، اور قبول، اور مل جائے تو بھی دوسری چیز مل جائے وہ بھی اللہ کا کرم، اور نہ ملے تو بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، یقین رکھو کہ وہ تمہارے نام اعمال میں محفوظ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تمہارے سامنے لا کر کے رکھے گا اسے۔ تو عزیزان گرامی قدر، دعاؤں کے اثرات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم کہو گے کہ وہ تو انبیاء تھے، وہ تو رسول تھے، وہ صحابہ تھے، بے شک ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے دعاؤں میں۔ ہر آدمی، آپ بھی انسان ہیں، میں اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کر رہا ہوں، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص جسے آپ جانتے ہیں اور ایک شخص جسے آپ نہیں جانتے ہیں، دونوں آپ کے دروازے پر یا آپ کے صحبت میں بیٹھے ہیں، ایک آپ کا دوست ہے، ایک اجنبی ہے۔ دوست کو آپ دیکھ رہے ہیں پریشان ہے، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، بچے بھوکوں سے تڑپ رہے ہیں، کپڑا نہیں ہے جسم پہ، وہ دوست بھی بیٹھا ہے، ایک اجنبی بھی بیٹھا ہے، اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے اور وہ مانگ رہا ہے، تو آپ کس کو دیں گے سب سے پہلے؟ اتنی چیز ہے، وہ رو رہا ہے، وہ گڑگڑا رہا ہے، اس کی چیز آپ دیکھ رہے ہو، آپ کا دوست بھی، اسی کو دو گے۔ لیکن وہ اجنبی، وہ بعد میں، پہلے یہ ہوگا۔ اللہ تو سب کو دیتا ہے، اللہ تو سب کو دیتا ہے، لیکن یقیناً وہ سب کو دیتا ہے، لیکن اسے بے پایا دیتا ہے جسے وہ جانتا ہے، مطلب جو اسے یاد رکھتا ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ احفظک، اپنے چچیرے بھائی عبداللہ کو، ابن عباس کو پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر کہا، احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنا مددگار پائے گا اپنے سامنے پائے گا ہمیشہ، جب تو اللہ کو یاد رکھے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو، سوال کرو تو اللہ سے مانگو۔ یہ نہیں کہا میرے دروازے پہ آنا، میرے در پہ آنا، جو ضرورت ہے میں دوں گا۔ مسلمانوں سنو غور سے، یہ توحید ہے، یہ مانگنے کا سلیقہ ہے جو امام التوحید، امام الدعوہ
معلم کائنات سید العرب والعجم شفیع المسلمین سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو بتا رہا ہے، بھائی گڈھے کی طرف نہیں ڈھکیلے گا، کچھ بھی ہو جائے بری بات نہیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مجھ سے مانگنا، میں جب ہوگا میرے پاس آنا، میں دوں گا، میں یہ کروں گا، نہیں کروں گا، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو اللہ سے مانگو جب کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا جو تلوا ہوتا ہے، نعل جس کو بولتے ہیں، نال بھی تمہیں مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ یہ نبی نے ہم کو بتایا۔ تم کہاں دربار درگاہ شدہ چبوترا عمل، اب بولتا ہوں میں لوگوں کو مرچی لگتی ہے، پیٹ پھٹتا ہے، ارے یار یہ کہاں لا کے کاٹ رہا ہے؟ میں کاٹ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ جہنم میں نہ جائے بس، ورنہ مجھے نہیں ضرورت پڑی ہے کچھ کہنے کی، صرف ایک درد ہے کہ جہنم میں نہ جاؤ۔ ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو ڈوبے، مولوی خود بھی جائے گا جہنم، یہ پیر پگیڑی، یہ منحوس پاکھنڈی، مکار عیار جھوٹا، مزاروں پر درگاہوں پر مٹیوں کے تودے ڈال کر اس پر چادر چڑھا کے اسے شفا یابی سمجھتے ہو؟ اس میں شفا، اس میں ایمان ہے، دھرم ہے۔ لعنت ہے ایسے دھرم پر اور لعنت ہے ایسے ایمان پر۔ یہ توحید ہے۔ میں سخت اس لیے بول دیتا ہوں تاکہ جو تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں نا، شرک اور کفر کی جو تمہارے پر پتھر بن چکے ہیں، وہ ٹوٹے، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمیں بھی، ہمارا بھی دل کہتا ہے کہ آپ ہم سے ہنستے رہو، پوری دنیا ہم سے خوش رہے، لیکن ایسی خوشی پہ لعنت ہے جو اپنے بھائی کو جہنم میں لے جائے اور ہم خوش رہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ایسے خوشی۔ ناراض ہو ناراض رہو، گالیاں دیتے ہو گالیاں دو، برا کہتے ہو بلا دو، جاؤ پولیس اسٹیشنوں میرے خلاف پرچیاں کٹواؤ، میرے جوتے کے نوک پر، میرے جوتے کی نوک پر۔ میرا رب راضی، میرا رب خوش، پوری دنیا کائنات نہ خوش ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو، یہ جو میں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ زندگی چند دن کی ہے، پتہ نہیں رہے نہ رہے۔ 30 برس سے اسی ممبر سے میں آواز دے رہا ہوں، الحمدللہ 30 سال سے پوری دنیا میں یہ صدا گونج رہی ہے، جا رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہنچا رہا ہے۔ پہلے کیسٹیں سیڑھیاں دے دے کر کے لوگوں کو، اب تو ڈائریکٹ جا رہا ہے، اب تو پوری دنیا اس سے جڑ رہی ہے، سامنے لگا ہوا ہے۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا سن رہی ہے بیٹھ کر کے، جس کا دل آئے یہاں بیٹھ کر کے جو میں بول رہا ہوں، وہ امیر ہو، وہ حاکم ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ پولیس ہو، وہ CID ہو، وہ ہل جوتنے والا، کھیت جوتنے والا، جس کے پاس یہ ہے، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بیٹھ کر کے مجھے دیکھ رہا ہے، ڈائریکٹ مجھے سن رہا ہے۔ یہ وسائل اور ذرائع اللہ نے مہیا کیے ہیں، اس پر بھی تم خاموش رہو، اسے بھی تم نہ استعمال کرو تو بدباتی نہیں ہے اور بربادی ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ابھی آواز صرف اسی مسجد کے گوشوں تک نہیں ہے، کہ سعودی عرب کے ایسی ایک بلدیہ کیمپ کے اس مسجد کے اندر جو لوگ حاضر ہونا ہے، یہ آواز اللہ میری پوری دنیا کے اندر سنا رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پوری دنیا سننا چاہے سن لے، ڈائریکٹ، کوئی چھپ چھپا کے نہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے جب کیسے چلتی تھی، کمرے میں تقریر کر لینا بہت آسان ہے، یہ سب کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈنگ کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ظالموں، کمرہ نہیں، الحمدللہ شروع سے لے کر آج تک عوام الناس کی بھیڑ ہوتی ہے اس مسجد کے اندر، جامع مسجد، جہاں ہمارے سامنے صرف ہندوستانی نہیں بلکہ ہماری اردو زبان سمجھنے والے ہر ملک کے لوگ الحمدللہ موجود ہیں۔ اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں ہندوستان بھی ہے، اس میں نیپال بھی ہے، اس میں افغان بھی ہے، اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں سری لنکا، جو بھی اردو سمجھتے ہیں ہمارے قرب و جوار کے سب بھائی موجود ہیں الحمدللہ۔ میری دعوت کوئی سیاسی نہیں ہے، میرا پیغام کو یہ نہیں کہ اس ملک کا اس ملک کا نہیں، میری دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے، اللہ اس کے رسول کی۔ سب خوش ہیں الحمدللہ، سب خوش ہیں، کسی کے دلوں کو ٹھیس ہم نہیں پہنچاتے۔ کیوں؟ ہم اس لیے کہ کسی کے اپنے ان کے پرسنل معاملات میں ہم مداخلت نہیں کرتے، لیکن دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، اس لیے کھلم کھلا ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔
چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ بھوٹان میں ہو، چاہے وہ سکم میں ہو، چاہے وہ میزورم میں ہو، چاہے وہ نیپال میں ہو، چاہے وہ افغان میں ہو، چاہے وہ سری لنکا میں ہو، چاہے وہ میانمار میں ہو، کہیں بھی ہو دنیا، چائنا میں ہو، جاپان، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہ عام ہے الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ پیغام جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو۔ کس کو یاد رکھو؟ اللہ۔ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو؟ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو؟ دنیا تمہیں سمجھ رہی ہے تم کتنے پانی میں، تم نہیں سمجھ رہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تمہارے اندر کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، رب کائنات کی قسم ہے تم سے زیادہ یہودی تم کو سمجھ رہا ہے، نصرانی تم کو سمجھ رہا ہے، کرسچن تم کو سمجھ رہا ہے، غیر مسلم تم کو سمجھ رہا ہے، جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تم کو سمجھ رہا ہے، جو دوست ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے۔ تمہارے اندر کتنی پاور ہے اور تمہارے اندر کتنے عیب ہیں اسے پتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جب تک یہ عیب اس کے اندر رہے گا ہم اسے جیسے چاہیں یوز کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سونے والی قوم ہے، سو رہی ہے، اس کو جگا جگا کے یہ خود اپنے جگانے والے کو مارے گی۔ ایسے بدماش قوم بھی ہمارے اندر موجود ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ انہیں جگاؤ گے تو آپ کو لات ماریں گے، تھپڑ ماریں گے، ناراض ہوں گے۔ آپ جگا رہے ہو ہمدردی کی وجہ سے کہ طوفان آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تیری یہ عمارت ختم ہو جائے گی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ الا من رحم اللہ، اللہ جسے چاہے جنت لینا، اللہ جسے چاہے ہدایت دینا، اللہ جسے چاہے اپنا بندہ بنانا، اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس کتاب کے اندر ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ متقین کا یہ معنی ہے۔ وہ کافر رہتے بھی، وہ بدباطل رہتے بھی، وہ مشرک رہتے بھی، اللہ کو جانتا ہے، ڈرتا ہے، اسے حق کی تلاش ہے، حق کی جستجو ہے، حق کی تلاش ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں نہ رہے، وہ چاہتا ہے، اسے حق کی جستجو رہتی ہے، طلب رہتی ہے، تب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن وہی اللہ نے فرمایا، وہی اللہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ اس کتاب کے اندر تو ہے ہدایت ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر آئیں، صراط مستقیم پہ آئیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ چاہتے ہیں، تب اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یہودی بہت کم مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا، لڑکا، بچہ ہی نہیں تھا، ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، لڑکا آیا کرتا تھا ملنے کے لیے، بھلے وہ یہودی کا، بچے تو بچے ہوتے، اس کو کیا تھی لالچ، کیا شوق تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ مدینے کے کا واقعہ، اور اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھیں، یہودی بھلے وہ بدترین دشمن کا بیٹا ہے، لیکن وہ بہرحال لڑکا ہے، کسی کا بھی۔ اللہ کے نبی کا اخلاق، اللہ کے نبی اس سے ملتے تھے، بیٹھتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، وہ یہ تعلیم ہے۔ تمہارے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، سنو، کوئی ضروری نہیں کہ وہ تمہاری فکر اور تمہاری سوچ تمہارے ایمان پہ رہنے والے ہوں، وہ تمہارے مزاج اور تمہاری فکر کے خلاف، تمہارے ایمان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، یہودی بھی ہو سکتے ہیں، نصرانی بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی نے یہ اخلاق دیا، نبی نے تعلیم دی کہ اخلاق، معاملات تمہارے سب کے ساتھ ہونے چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک موالات ہے اور ایک ہے معاملات۔ واو اور عین کا فرق ہے، بہت سارے مسلمان سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور نہ سمجھی کی وجہ سے، اپنی حماقتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ وہ سعودی عرب امریکہ کا غلام ہے، سعودی عرب امریکہ سے محبت کرتا ہے، وہ امریکہ سے، وہ فلانے ملک کے اوپر کیوں نہیں اٹیک کرتا، وہ فلانا کیوں نہیں کرتا، وہ فلانے سے دیکھو تجارت کر رہا ہے، وہ فلانے سے مال منگا رہا ہے، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پس رہے ہیں، ہماری بات، یہ دنیا بھر کی، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔
کوئی کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے کہ ان کو دوست بناؤ گے تو انہی میں سے ہو جاؤ گے، تم جہنمی ہو جاؤ گے. تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سعودی عرب فلانے سے مال لیتا ہے، دیتا ہے، ان سے معاملات کرتا ہے، تو خلاص وہ انہی میں سے، وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی فلاں. ایسے فتوے مولوی لوگ دیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، جاہل عجمی گونگے وہ بنے ہیں مفتی مفت کے. سنو، علم حاصل کرو. علم بغیر علم کے زبان چلانا، فتویٰ دینا حماقت ہے. موالات اور معاملات دونوں میں فرق ہے. موالات ولایت، محبت، مواخات جس کو کہتے ہیں، بھائیوں جیسی محبت، جس کو موالات کہتے ہیں، دوستی، موالات، محبت دل سے مل جل کر کے، جیسے بھائی سے رہتے ہیں. تو یہ تو مومن کا ماں بھائی. تو یہ موالات ہیں جو صرف مومن سے ہوتے ہیں. یہ دوستی، یہ محبت کس سے ہوتی ہے خاص؟ بولو. مومن سے، اس کو موالات کہتے ہیں. اور ایک ہے معاملات، لین دین، معاملہ کرنا. یہ سب سے حلال ہے، سب سے، جس سے تمہاری مصلحتیں ہیں. معاملات تمہارے اچھے ہونے چاہیے، دغا پر، دھوکے پر، فراڈ پر، جھوٹ پر، کذب پر مبنی نہیں ہونے چاہیے. کھلے معاملات، وہ ہندو ہو، وہ مسلم ہو، وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو. اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ بھلے وہ کسی کافر کی بیٹی ہے، بھلے وہ یہودی کی بیٹی ہے، بھلے وہ کسی، لیکن وہ بھی معاملات میں، اخلاق میں تمہاری بہن ہے. اس کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ، اس کے ساتھ ریپ، اس کے ساتھ دغا، اس کے ساتھ جھوٹ، بھلے وہ تمہارا دشمن ہے، بھلے، لیکن تم نے معاہدہ کیا ہے، اس کے مال، اس کی جائیداد امانت ہے. نہ تمہیں جلاؤ گے، نہ اس کو مارو گے، نہ اسے قتل کرو گے، بھلے وہ چند لوگ ہی کیوں نہ تمہاری سوسائٹی کے رہنے والے ہوں. تمہارا اخلاق، تمہارے معاملات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. یہ نبی نے ہم کو سکھایا ہے. ہمیں نبی نے یہ نہیں بتایا، ہمارے اسلام نے یہ نہیں بتایا جس کو چاہو کاٹو، جس کو چاہو. یہ ذلیل مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے حیوان اور جانوروں کی اولاد یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان سب کو مارتا ہے، کٹوا ہوتا ہے، کاٹتا ہے سب کو، جس کو دیکھو اس کو کاٹتا ہے. بے شرم ہے، بے غیرت ہے، بے حیا ہیں. یہ سورج پر تھوک رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. قرآن کی دلیل اپنی جگہ ہے، جو مسلمانوں کو تعلیم دیتا ہے. پریکٹیکل اور عملی طور پر بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے. اسی سعودی عرب کے اندر دیکھ لو، کئی لاکھ غیر مسلمین ہندو موجود ہیں. میرا دورہ ہوتا ہے، میں ملاقات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کوئی تکلیف تو نہیں؟ کوئی تکلیف، کوئی آپ کو ستاتا ہے؟ نہیں. کوئی اللہ اکبر نعرے تکبیر کا نعرہ آپ سے لگواتا ہے؟ بولتے نہیں، ہم سے تو کوئی نہیں کہتے. اور ہمارے ہاں چند حیوانات اور جانوروں کی اولاد ہیں جو جانور کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. جو ماں تو ماں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ماں ہوتی ہے. آپ اپنی ماں کے بیٹے ہیں، میں بھی اپنی ماں کا بیٹا ہوں. آپ کی ماں کا بیٹا میں نہیں ہوں. حالانکہ عورت ہونے میں میری ماں بھی عورت ہے، آپ کی بھی ماں عورت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہر عورت تمہاری ماں ہے؟ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ ہے، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں. وہ بھی مرد ہے، آپ بھی مرد ہیں. کیا ہر مرد آپ کا باپ ہے؟ بولو. رشتے اور ناطے اپنی جگہ ہوتے ہیں، انسانیت اپنی جگہ ہوتی ہے. ہر مرد آپ کا باپ نہیں ہو سکتا، بھلے مرد ہونے میں ہزاروں سب مرد ہیں. ہر عورت آپ کی ماں نہیں ہو سکتی. بھلے پڑوسی کی عورت، میری ماں بھی عورت ہے، میرے ماں کی طرح ہے، بھلے ہے، لیکن کیا ہر عورت آپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ نہیں سمجھ میں بھائی. اب جس کو اپنی ماں سمجھتا ہے وہ سمجھ لو اسی کی اولاد ہے. اس کے پیشاب پئیں، چاہے اس کے پیخانے کھائیں، اسی کی اولاد. جیسے حیوان بھی ایسا نہیں ہوتا، جانور بھی ایسا نہیں ہوتا. جیسے جانوریت کا معاملہ یہ حیوانات کرتے ہیں، ان کی اولاد کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ لبوں کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ نتیجہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. اسلام نے انسانیت سکھائی ہے. یہودی کا بیٹا آتا تھا، آپ چاہتے تو قتل کروا سکتے تھے،
کس کو پتا؟ لیکن اللہ کے نبی مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے تھے، انسانیت کو رحم و کرم سے اس کی انسانیت کے معراج پہ بٹھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی ایذا، تکلیف، ظلم اور زیادتی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ نے صرف قول سے نہیں، میں نے کہا سعودی عرب کے اندر لاکھوں، خلیج کے اندر کروڑوں غیر مسلمین رہتے ہیں، جا کے پوچھو ان سے کہ کسی شخص نے تمہیں اس وجہ سے تھپڑ مارا ہو کہ تم کافر ہو، تم ہندو ہو، تم غیر مسلم ہو، تم سکھ ہو، تم عیسائی ہو، اس وجہ سے تمہیں تماشا مارا ہو، جاؤ پوچھو۔ کسی نے اپنے جبر اور زیادتی سے تمہیں یہ کہا ہو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انسان بستے ہیں۔ اور ہمیشہ تو پڑوسی ہی کی طرف ہمارے ملک دیکھتے نا، اس کی بیٹی بھاگی تو اس کو الزام لگایا، اس کی بیٹی بھاگی تو اس کو الزام لگایا۔ یہ اپنے تر تک گر دونوں ملک کرتے رہتے ہیں، پڑوس میں ہیں، پاکستان بھی، ہندوستان، دونوں پڑوس۔ بنگلہ دیش سے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی کو، تو اپنا ہی بچہ ہے۔ تو پاکستان، وہاں بھی تو غیر مسلمین ہیں، ہندو ہیں، بولو ابھی چند دنوں کی بات ہے، وہاں کے ہندوؤں نے باقاعدہ بینر نکالا اور اپنے پڑوسی ملک سے کہا ہمیں تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہیں تم ان کی حفاظت کر لو، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، یہ ہمارا ملک۔ لگا جوتا منہ پہ کہ نہیں لگا؟ بولو تم قانون بنا رہے ہو نہ جانے کیسے الٹے سیدھے، اپنے چوری اور اپنی بدماشیاں، شرارتوں کو چھپانے کے لیے۔ یہ جواب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ تو یہ انسانیت ہے۔ بھلے تمہارے وہ دشمن کچھ بھی ہو، بحیثیت مسلمان، ان کے دل میں ایمان کی ادنا سی بھی چنگاری انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ لیکن سنو، اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی تھپڑ مارے ایک تو اس کے گال پہ بھی دوسرا تھپڑ جوڑ دو۔ نہ ظلم سہنا جائز ہے اور نہ ظلم کرنا جائز ہے۔ ظلم کو سہنا بھی حرام ہے اور ظلم کو کرنا بھی، بولو زیادہ چھیڑو گے کوئی بھی، اذا عجز الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسیر علی الخلب۔ ایک مجبور جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، بالکل اسی بلی کی طرح جسے کتا تنگ کرتا ہے، برداشت کرتی ہے، لیکن جب تنگ آ جاتی ہے تو کتے پہ بھی حملہ کر دیتی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ امن، اس یہودی کے بچے سے، کہ اسلام نے ہم کو یہ سکھایا کوئی بھی امن سے رہو، شانتی سے رہو، محبت سے رہو، اخلاص سے رہو، کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، تمہارے وجود سے خوش رہیں لوگ، اور خوش ہیں عزیزان گرامی، خوش ہیں الحمدللہ۔ یہ تو چند چور ہیں جو چلاتے ہیں کہ یہاں مسلمان بیٹھا ہوا، مسلمان ان کے لیے موت ہے، مسلمان ان کے لیے کیا ہے؟ بولو موت ہے، چور ہے نا وہ، چور مسلمان اس کے لیے موت ہے، ایسے ہی جیسے چور کے لیے پولیس موت ہے، جیسے چور کے لیے پولیس موت، پولیس کو دیکھ کر کے اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چور ہے۔ لیکن جو چور نہیں ہے، پولیس ہو، ڈی جے ہو، ڈی اے ہو، فلانی ہو، ڈکانی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو کوئی فکر رہتی ہے؟ کوئی غم نہیں، آپ کے کاغذات سب کچھ، آپ امین ہیں، ضمانت دار۔ پولیس کا کام ہے تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، وہ بات الگ ہے، لیکن جب آپ کا سب کچھ صحیح ہے، بیٹھے ہو آرام سے، کوئی غم نہیں۔ لیکن چور جو ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے پولیس کو دیکھ کر۔ بالکل ایسے ہی یہ اس انسانیت کے جو چور ہیں، قاتل ہیں، دغاباز ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، کذاب ہیں، جھوٹ ہیں، جو زناکار ہیں، بدماش ہیں، جن کو پتا ہے کہ ہمارے جرم کی سزا ملے گی، اگر کھل گیا پول، اگر راز فاش ہو گیا تو یہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہ ڈرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف جھوٹ ووٹ سب بکواس کرتا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ الحمدللہ، ان کو کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ یہودی کا لڑکا آتا تھا، اگر باپ کو بھی تو پتا تھا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، بولو، لیکن یہودیوں کو بھی اطمینان تھا کہ محمد کسی کے اوپر ظلم صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ میرے نبی کے اوپر میری ہم پوری امت اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. صرف کہا ہی نہیں، کہا تو کہا ہی، کہا بتایا بھی اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو میں تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کرتا ہوں. فلا تظالموا، تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. اور ظلم اتنا بڑا شدید جرم کہ اللہ نے اسے شرک سے ملایا. شرک باللہ جو تمام گناہوں میں، چوری ہو، قتل ہو، گھٹیائی ہو، بدماشی ہو، زنا ہو، ریپ ہو، کچھ بھی ہو، بڑے سے بڑا گناہ لیا، ان تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے. کیا ہے؟ کیوں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے. ان الشرک، حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا، سورہ لقمان آیت نمبر 13، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. شرک باللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. سنو، شرک یہ نہ سمجھو کہ شرک ہم سمجھتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کے لیے خلاص، بیوی تو ہم فلانے کے ہو گئے، عورت سوچے ہم فلانی کی بیوی قبیل تو کہہ کے ہو گئے، بعد میں دروازہ شوہر کے لیے بھی غیر شوہر کے لیے کھول کے رکھے، چلے گئے ایسا؟ بولو، لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کارساز صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. کسی کو نہ پکارو، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا، کوئی دیوتا، کوئی غوث، کوئی فلاں نہیں رہتا. کوئی بھی تمہارا بال بھی تمہارا رتی برابر بھی تمہارا کوئی مالک نہیں، وہی مالک ہوگا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب. تم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ رکھا ہے، وہ کہہ لیا، اس کے بعد جھنڈا پوجو، علم پوجو، چبوترے پوجو، پنجا پوجو، قبر پوجو، درگاہ پوجو، کتا پوجو، بلی پوجو، جس کو چاہو جو کرو، بالکل اس عورت کی طرح جس نے نکاح پڑھوا لیا تو سب کو آؤ، صلاح خیر ہے، تشریف لائے جس کا دل چاہے. یہاں یہ نہیں چلتا، یہ اللہ کا دربار ہے. اسی کو شرک کہا جاتا ہے. میں بڑے سادھارن اور بڑے آسان اور بڑے سادے سودے الفاظ میں آپ کو سمجھا دے رہا ہوں، ورنہ یہ بڑی علمی بحث ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے ظلم کو شرک کے ساتھ ملایا ہے، جو دلیل ہے کہ ظلم بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. اس لیے ظلم نہ کرو. لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، تم سے کوئی مانگ نہیں رہے. حکومت کے لوگوں تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، دے دو گے تو بیچارے لے لیتے ہیں، ورنہ یہ تو اپنے بچوں کی تعلیم کے بھی پیسے تم سے نہیں مانگتے. رکشے چلا کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں. یہ غریب تم سے تو بریڈ بھی نہیں مانگتے، انڈا بھی نہیں مانگتے، ناشتے کا بھی پیسہ نہیں مانگتے. ذلیلو، تم لوگ تو خوب اپنے بال بچوں کو نہ جانے کہاں ان کے ووٹ پر اور ان کی انتخاب پر اور ان کے پیسوں پر، ان کے ٹیکسوں پر ایسا اور ایسا کرتے ہو. یہ بیچارہ تو نہیں مانگتا. یہ بیچارہ تو محنت اور مزدوری کر کے اپنے دیش کو بھی چھوڑ کر بدیسیوں میں جا کر جوتے چپل تک اٹھاتا ہے، جھاڑو تک مارتا ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ ہم اچھی تعلیم، اچھی عزت اپنے ملک کے اندر رہیں. اس پر بھی تمہاری شرم نہیں آتی؟ تم انہیں تنگ کرتے ہو، تم بدماشیاں کرتے ہو. انہیں سکون کے ساتھ جینے دو، عزت کے ساتھ. نہ چھیڑو ان کو، نہ چھیڑو. پوری دنیا میں امن ہے. سعودی عرب میں کوئی غم نہیں. ہر سعودی اثر کے بعد کالج بچھا کر کے ایک مرکہ لگا کے گاوا چائے پیتا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں. کہاں لڑائی؟ بادشاہ موجود ہے، حاکم موجود ہیں، وزراء موجود، الحمدللہ مطمئن ہے بیچارہ. نہ بہن کا فکر، نہ بیٹی کی فکر. اسکول، کالج، ہاسپٹل، دوائیاں، علاج، ہر جگہ ماشاءاللہ تبارک اللہ امن ہی امن. یورپ کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، چائنا کو، جاپان کو دیکھو، ہر جگہ کوئی ایجیٹیشن. سب سکون کے ساتھ جی رہے، کھا رہے. یہ کیسے ذلیل حکمران ہمارے ملکوں کے اندر ہیں جو نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں آرام سے. اصل میں یہ چور ہے خبیث. یہ کون ہے؟ ہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے گاؤں میں، بستی میں جیسے چور آ جائے نا تو پوری بستی نہیں سو بے چین. ایسے یہ چور ملک کے اندر داخل ہے. اس لیے کسی کو نیند نہیں، قرار نہیں، چین نہیں. وہ نہیں سوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نہیں سوتا ہے، اس لیے وہ کسی کو سونے بھی نہیں دیتا ہے.
سکون سے رہو، جیو، کھاؤ، چند دن رہو گے، ٹیں ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور مرو گے تو کفر میں مرو گے تو جہنم تو تمہارا مقدر ہے ہی، وہاں تو وہاں یہیں سے جہنم کی پتی لگ جاتی ہے، مرنے کے بعد گھر ہی سے جس آگ سے تم کھانا کھاتے تھے، بچتے تھے، وہی آگ تمہارے میت کے ساتھ شمشان گھاٹ تک جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب مرتے ہیں تو یہ عجیب و غریب ہمارا ملک بھی ہے، خوشی میں بھی ڈفلے اور میوزک ہوتی ہے، مرنے بعد بھی میوزکیں چلتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہاں بھی بجا بجا کے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا باجا بجانے والا بھی چلتا ہے، پیچھے میت رہتی ہے، اور ایک آدمی مٹکی میں اتنی آگ بھی لے کے جاتا ہے، دھواں بھی اٹھتا رہتا ہے، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگ؟ ہندوستان میں ہندوستان کی بات بتا رہا ہوں، وہ آگ اس کے گھر کی ہوتی ہے، وہ لے کے جاتے ہیں شمشان گھاٹ، جو اس کے منہ میں ڈالتے ہیں انگار، وہاں سے آواز، یہ خود یہاں سے ڈرو، یہیں سے تمہارا جہنم شروع ہو رہا ہے۔ سمجھو حالات۔ بہرحال اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام ظلم کو، ستم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ظلم و ستم کے خلاف ہے، اسلام عدل قائم کرتا ہے، ورنہ ان دلوں کی آہوں سے بچو۔ کسی کے دل کی آہ آسمانوں کو پہنچ گئی، رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اور پہنچ چکی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ چکی ہے انشاءاللہ۔ بربادیاں مقدر ہیں، ہلاکتیں مقدر ہیں۔ سمجھ لو آپ، آسٹریلیا کے اندر، آسٹریلیا سنے ہو نام؟ آسٹریلیا کیسے بنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یورپ اپنی غلاظتوں کو آسٹریلیا میں پھینکواتا تھا۔ غلاظت کا مطلب یعنی چور، اچکے، بدماش، ریپسٹ، قاتل، جتنے بھی یورپ میں، انگلینڈ میں ہوتے تھے، ان کو فلائٹ کے ذریعے، کشتی کے ذریعے اس جزیرے پہ لے جا کے چھوڑ دیتا تھا۔ آج وہ جزیرہ آسٹریلیا کہلاتا ہے، جو سڈنی اس کی بہت بڑی وہ ہے، وہاں سے اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ میری بات سنو، ہزاروں اونٹ، جن اونٹوں کو انہوں نے انہی عربوں سے لے کر اپنے ملک کہا کہ ہمارے ہاں بہت اچھی غذا ہے، خوراک ہم پالیں گے، پالا انہوں نے۔ آج ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے انہیں شوٹ کر کے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ جانور۔ کیوں؟ دنیا دیکھو کتنی چور ہے، دنیا چور ہے میاں، دنیا۔ یہاں عربوں نے کہا ہم کشتی بھیجتے ہیں، ہم فلائٹ، ہمیں دے دو، وہ سارے، وہ کہتا نہیں، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ ہزار اونٹوں کو، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اونٹ پانی زیادہ پیتے ہیں، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر خشک سالی آ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، یہ زیادہ پانی پیتے ہیں تو انسانوں کے لیے پانی کم پڑ جائے گا، انسانوں کے لیے پانی کم پڑ جائے گا، اس لیے ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ عربوں نے کہا ہمیں دے دو، ہر ایک مانگ رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے رہا، خبیث ہو۔ یہ مت ماری، اس کو کہتے ہیں مت مارنا۔ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا، جب گنجے کو اللہ تنگ کرنا تو اسے ناخن دے دیتا ہے، تو وہ خود ہی اپنے بدن کو کھجلا کے خونخوار بنا لیتا ہے، کسی کی نہیں سنتا۔ آج آسٹریلیا کا 3/4 حصہ خالی ہو چکا ہے انسانوں سے۔ سنو، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان بیچارے معصوم اونٹوں کو اللہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، رب تو کہتا ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی کا حق میرے اوپر ہے، میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ یہ ذلیل خدا بن بیٹھا ہے، فرعون بن بیٹھا ہے، اس کے ڈوبنے کا وقت آ گیا ہے، یاد رکھو، بربادی کا اس کا مقدر ہو چکا ہے۔ اونٹوں کو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، فلمیں اس کی آئی ہیں، اونٹوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کر کے اونٹوں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، معصوم بے گناہ جانوروں کو، جو ان سے کھانا نہیں مانگتے، جن سے پانی نہیں مانگتے۔ عرب ملکوں نے کہا ہم پانی کے جہاز تم کو بھیجتے ہیں، یہ ہمیں دے دو، پیسے لے لو۔ اچھا، کس ڈر سے کہ یہ اونٹ پانی، عربوں میں کہیں بیچاروں کے پاس پانی ہے؟ صحرا ہے، اونٹ نہیں ہے یہاں، اللہ دیتا ہے ان کو۔ یہ ہے، دیکھو ہمارے ملکوں کے اندر جگہ جگہ نہر، جگہ جگہ گڈھے، جگہ جگہ سمندر، جگہ جگہ سب کچھ ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، ہے کہ نہیں، بہہ رہی ہیں، میٹھے پانیوں کے چشمے، پھر بھی پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، صحیح پانی کے لیے روتے ہیں، پانی نصیب نہیں ہے۔
سعودی عرب میں کہیں کوئی چشمہ نہیں ہے، کہیں کوئی دریا ندی ہے، لیکن یہ دیکھو پیچھے، اس کے پیچھے پانیوں کے کارٹون رکھے ہوئے ہیں، میٹھے پانی کے بہترین، جس کو کہتے ہیں بسلی کی بوتلیں، مویا صحہ، ہر مسجد کے اندر۔ کون دیتا ہے یہ روزیاں؟ بولو، اللہ۔ یہ ذلیل خدا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سنو، یہ کہتے ہو نا کہ دعاؤں میں اثر نہیں ہوتی، ارے دعاؤں میں بہت اثر ہے، بہت پاور ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ میں صحابہ کے دور کی بات کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، میں مثال دے کر کے، مثال نہیں، یہ زندہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے اونٹوں کو مارنا شروع کر دیا، رب کائنات کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جنگلوں میں آگ لگا دی، ہر ہریالی کو، ہر خشکی کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ پانی ڈال رہے ہیں، پانی اوپر سے ڈال رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آگ بجھنے کے لیے، ظلم تو ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہے، آخر میں وہ مٹ جاتا ہے۔ ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، حیوان کے اوپر ہو، جانوروں کے اوپر بھی ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ برداشت، خشکی اور تری۔ اور لوگوں نے یہ بھی بتایا، ننھے منھے پرندے اپنے چونچوں میں ڈالیاں توڑ کر اس آگ کو بجھانے کے لیے اس پر ڈالتے۔ کتنے جانور معصوم بیچارے مر گئے، وہ جانور جو اللہ نے نادر پیدا کیے تھے، دنیا میں کہیں نہیں تھے، آسٹریلیا کے جنگلوں میں تھے۔ ہمارے بچوں نے بتایا، یہ بابا وہ 22، ایک جانور پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، 22 گھنٹے سوتا ہے۔ کتنے؟ معصوم جانور، کسی کو تنگ نہیں کرتا، 22 گھنٹے سوتا ہے، 2 گھنٹے جاگتا ہے بس۔ دنیا کا انمول جانور جو آسٹریلیا کے جنگلوں ہی میں تھا، ہزاروں جانور، وہ سارے کے سارے ختم۔ لوگ جو آگ بجھا رہے ہیں، جانور نکل کر ان کے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کر گویا فریاد کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ نقطۂ آغاز ہے آسٹریلیا کی بربادی کا۔ 3% آسٹریلیا چھوڑ چکے ہیں، دوسرے ملکوں میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اب آبادی ختم ہو گئی ہے۔ تم نے اونٹوں کے لیے پانی بند کیا، اللہ نے تمہاری ہر تر اور جنگل خود سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اور ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے، ابھی بھی آگ لپیٹ کر گئی۔ اللہ کا عذاب ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، تم تو انسانوں پہ ظلم کر رہے ہو، ان کی زمینیں کھینچ رہے ہو، چھین رہے ہو، ان کے گھر کھا رہے ہو، ان کی ذات اور ان کی شخصیت کے نشانات ختم کر رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرے گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پھر میں وہیں پہنچا ہوں، پھر اس وعدے کے ساتھ کہ اس دعاؤں کا اثر اگلے خطبے میں پورا کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کائنات اس یہودی کے بچے کے سرحان، اللہ کے نبی نے، وہ آتا تھا یہودی کا بچہ اللہ کے نبی سے، ایک دن نہیں آیا تو دل میں الجھن ہوئی، صحابہ سے پوچھا وہ لڑکا کیوں نہیں آیا؟ کسی نے کہا اللہ کے نبی وہ بہت بیمار ہے۔ رحمت للعالمین کا وہ سمندر جیسا دل تڑپ گیا۔ نبی کائنات نے کہا بیمار ہے، چلو چلو میرے صحابہ اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہودی ہے، دشمن کا بچہ ہے، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، لیکن اخلاق اور رحمت للعالمین اور حسن معاملہ یہ کچھ اور ہیں۔ اللہ کا حکم اپنی معاملات نہیں ہے، معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو لیا، اس کے گھر پہنچے، دستک دی، باپ نکلا، کون ہے؟ فہم، خوش ہو گیا، آؤ ابو القاسم آئے ہیں۔ نبی کائنات بچے کے سرہانے جا کے بیٹھے، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، حال چال پوچھا اور فرمایا تکلیف تو بہت ہے، مرنے کے بعد تکلیف سے میں بچانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ بچے نے نبی کائنات کا چہرہ دیکھا، پلٹ کر بیٹھے ہوئے باپ کا بھی چہرہ دیکھا، کیونکہ باپ تو باپ ہے، باپ کا چہرہ دیکھا۔ ایسی حالت میں باپ نے کہا اطع ابا القاسم، اطع ابا القاسم، بیٹے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت تھی، کہا بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو، ان کی بات کو مان لو۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ فرشتوں نے اس کی روح کو نکالا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وتحلل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے اور آپ کا چہرے مبارک خوشی و مسرت سے سرخ ہو چکا تھا کہ اللہ نے ان کی وجہ سے ایک بچے کی جان جنت عطا فرمائی. یہ تھا وہ اخلاق. کسی کو تلواروں کے ذریعے سے نبی نے نہیں مارا ہے. اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. یہ وہ اخلاق کی تلوار تھی جس سے پوری کائنات کو لا کے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ جھکا دیا تھا. آج جو دنیا کے اندر اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جو لوگ اسلام کی دعوت کو قبول رہے ہیں، شیطان چیخ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، یہ اسی اخلاق کی تعلیم ہے، یہی اخلاق کی دعوت ہے. اللہ ہمیں یہ سب اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ظالموں کو ان کے ظلم کا اللہ بدلہ عطا فرمائے. ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے. ان کے زمینوں کے نیچے زلزلے پیدا فرمائے. ان کی آن اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سزا دے جو آنے والی نسلیں بار الہ تڑپیں اسے سزا کو دیکھ کر کے ترس کھائیں. اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے. اللہم زلزل اقدامهم، اللہم فرق جمعهم، اللہم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللہ ان کے گروہوں کو، ان کی پارٹیوں کو، ان کی جماعتوں کو اے اللہ ہلاک و برباد فرما دے. مولا ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما. اے اللہ آسمان اور زمین سے تو اپنے عذاب کے گولے ان کے اوپر نازل فرما. جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگوں کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، جو لوگوں کے اوپر ستم ڈھا رہے ہیں، جو لوگوں کے بال بچوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو لوگوں کو اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. اے اللہ ان کے اوپر بجلیاں نازل فرما قہر کی. اے اللہ تو اپنے عذاب کو ان کے اوپر مسلط فرما دے. مولا اے اللہ ان کے اوپر ایسے پرندے نازل فرما ابابیل کے جن کے چنگلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنکریاں ہو جس سے وہ ہلاک و برباد ہو جائیں. اے اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. واذل الشرک والمشرکین، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما اور ظالموں کو رسوا فرما. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأذكر وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. استووا واعتدلوا. باعث بيان الحزب الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.